معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، تھوڑا سا ادھر قریب آ جاتے تو سلام پڑھنے میں مزہ آتا۔ آئیے مل کے یہیں سلام پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہیں آ جائیے۔ میں لوگ گھڑی دیکھ دیکھ کر کے سب پریشان ہو گئے۔ آ جاؤ پھر سلام پڑھا جائے انشاءاللہ۔ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت دور سے مولانا آئے ہیں، لاگت ہے فجروں تک نہ چھوڑیے، ایسی کوئی افواہ نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ الحمدللہ صلاۃ و سلام ہم کو بھی زبانی یاد ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم ہی سلام پڑھائیں گے۔ علماء کرام کو آپ نے سماعت کیا، چونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے اور ایک جلسے میں جو مدعو کیے جاتے ہیں وہی نہیں سنبھلتے ہیں، آپ نے 2 جلسہ اکٹھا سماعت کیا۔ اب 2 جلسہ سماعت کرنے کے لیے جگر چاہیے، یہ صرف بحریہ والوں کا جگر ہے کہ 2 جلسہ ایک ہی جگہ سماعت کر لیے آج۔ حقیقت میں اگر اتنی پابندی کے ساتھ لوگ نہ پڑھتے تو فجر تک معاملہ پہنچ جاتا، لیکن ابھی ہماری گھڑی میں کچھ بج رہے ہیں، لیکن ٹھنڈک میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، یہ تو گرمی کا موسم ہے، تو بس 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ۔ گھڑی ہماری برابر چل رہی ہے، سیل ابھی نیا ڈلوائے ہیں، ہاں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں سر شام سے آپ نے ذکر سماعت کیا، لیکن کچھ آئیے پروگرام کو جس نیت سے کیا گیا ہے اس بنیاد پہ کچھ بنیادی باتیں ہم آپ تک پہنچا دیں، اور انشاءاللہ تقریر ہوتی رہتی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اور کسی موقع پہ بھی سماعت کر سکتے ہیں، کیونکہ صبح ہم سب کو بارات میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، تو اس کے لیے بھی ابھی بڑی تیاری باقی ہے۔ درود شریف محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 2 نیتوں سے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، ایک ایصال ثواب ہے اور ایک شادی کی خوشی کے موقع پر۔ تو ایصال ثواب کے تعلق سے جو علماء کرام مدعو تھے انہوں نے اپنی باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں،
ہم شادی کی طرف سے مدعو ہیں تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات سماعت کر لیں۔ اللہ تعالی دونوں حضرات کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں ماشاء اللہ۔ حضرت کی آمد ہو گئی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ابھی حضرت کی پاکیزہ دعاؤں پر محفل کا اختتام ہونا ہے۔ زیارت کریں، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اسے نبھانے کا حکم ہے۔ اگر واقعی ان اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہاریں دیکھنا نصیب ہوں گی، اور جس کامیابی کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ کامیابی بھی عطا کی جائے گی، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ دین کے لیے وقف ہے، ہماری ہر سانسیں دین کے لیے وقف ہے، اور دین ہی ایک ایسا اصول ہے اس دنیا میں جو انسان کو انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام سے پہلے اس دنیا میں انسان تھے، لیکن انسان کہلانے کے لائق نہیں تھے، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ایک عام طور پر بے لگام زندگی گزر رہی تھی، اور ان کے نہ کھانے پینے کا کوئی معمول تھا، نہ حلال و حرام کی تمیز تھی، نہ شادی بیاہ کا کوئی ایسا رواج تھا، بلکہ بازاروں میں منڈیوں میں جا کر کے خریداری ہوتی، اور ایسے اول فول زندگی گزار کر کے نہ ان کی سیکورٹی کا کوئی ذمہ دار ہوتا، نہ اس قانون پر چلنے والا کوئی ہوتا۔ ایک ایسی عام طور پر زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے لوگ جانوروں سے بدتر سلوک لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن یہ رب کا احسان کرم کہ اس نے دین کا اجالا عطا فرمایا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمامی کو دین کی وہ رونقیں عطا فرمائیں کہ جن سے واقعی کرمنا بنی آدم کا جو تاج ہمارے سروں پر سجایا گیا ہے، ہم اگر ان اصولوں پر عمل کر لیں تو واقعی ہم اس کے لائق ہو سکتے ہیں اور اس فخر کے قابل ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک معاش کا مسئلہ ہے، معاد کا بھی مسئلہ ہے، فیملی زندگی کا بھی مسئلہ ہے، کاروباری زندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہر ایک کے اصول کو اسلام نے منتخب فرمائے ہیں، اور ہر ایک ضابطے کو اسلام نے رکھا ہے کہ تمہیں تجارت کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی فیملی کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے محلے میں اپنے گھر بار میں رہ کر کے پاس پڑوس کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک سماج کی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری تعلیم اسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب جس موقع پر اس پروگرام کا انعقاد ہے وہ شادی سے متعلق ہے۔ شادی کے معنی ہی خوشی کے ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کس چیز پر ہو رہی ہے، کس چیز کے لیے یہ خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا کل دولہا بنے گا، اس کے سر پہ صحرا سجایا جائے گا، اس لیے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بارات جائے گی، نکاح کی سنت ادا کی جائے گی، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔
بے شک یہ ساری خوشیاں ہیں، لیکن یہ جو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اس کی بنیاد کہیں اور سے ہے۔ حقیقت میں اس کی خوشی کی بنیاد یہ ہے کہ ایک بیٹی کا استقبال ہونے جا رہا ہے، ایک بیٹی کا استقبال ہونے جا رہا ہے، جو اصول دین اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، انہیں سماج میں کوئی زندگی گزارنے کا اصول موجود نہیں تھا، نہ ان کا کوئی اپنا سگا بھائی ہوتا تھا، نہ کوئی باپ کہلانے کے لیے سامنے آتا تھا، نہ کوئی ان کا شوہر ہوتا تھا، نہ رشتہ دار، یعنی صرف جب تک چہرے پر چمک دمک باقی رہی یوز کیا گیا، اس کے بعد پھر گھٹ گھٹ کر گلی کوچوں میں مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دین اسلام نے آ کر کے اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ایک سیدھے روٹ پر لا کر کھڑا کر دیا، اور جن عورتوں کے وقار کو مجروح کیا گیا تھا ان عورتوں کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے، انہیں ان کا اچھا مقام دینے کے لیے دین اسلام نے قانون دیے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کنوارے پن کی زندگی میں سب سے پہلی شادی بیوہ خاتون ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما کر کے عورتوں کو ایک پیغام دیا اور دنیا کو ان کی عزت و تکریم کی طرف مائل کیا کہ جس کا نام بھی لینا سماج میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، پیغمبر نے صرف محبوبہ کی مسند ہی نہیں عطا فرمائی بلکہ پورے مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور وہ پیغام پوری دنیا میں بسنے والوں کے لیے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور ایک اصول دے دیا کہ اگر دین اسلام میں آنکھیں کھولتے ہو، تمہیں مقدر سے اسلام کا کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو تمہیں انہی اصولوں پر چلنا ہوگا جن اصولوں پر تمہارے پیغمبر نے حکم کیا ہے، جن اصولوں پر پروردگار عالم نے چلنے کا حکم کیا ہے، ان اصولوں پر تمہیں چل کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ایسا کرتے ہو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو جس کو بہت ہی نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، پیغمبر نے وہ بلندی عطا فرمائی، اور سرکار کی نسل مبارک جو چلی تو حضرت سیدہ خدیجہ ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی اولادوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نسل چلی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے سرکار نے بیٹی کا مقام اجاگر کیا، آگے چل کر سرکار نے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف لوگوں کو متنبہ کیا، لوگوں کو متوجہ کیا، اور اس طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کے الگ الگ مقام کو اس دنیا میں اجاگر کر کے بتا دیا کہ عورت کوئی گری نظروں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت کو وہ مقام دین اسلام نے عطا کر دیا ہے کہ ہر اولاد کی جنت اس کے تلوے میں چھپا کر رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ اصول دین اسلام نے عطا کیے، آج ساری بہاریں اسی دین کی بنیاد پر ہیں۔ تو اب جس شادی کو آج دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے ایک رسم قرار دے دیا اور اسے دکھاوے کی چیز قرار دے دیا کہ جس کے پاس جتنی زیادہ گڈی ہو اسی اعتبار سے شادی سماج میں مشہور ہوگی، لوگوں میں مشہور ہوگی، چرچے ہوں گے کہ واہ بھائی بڑا کام کر دیا اس نے۔ نہیں صاحب، یہ اصول اسلام نے کبھی دیا ہی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں اگر شادی کے موقع پر اول فول معاذ اللہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہوتا اور دینے کا مسئلہ ہوتا اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق، تو اس دنیا میں نبی سے زیادہ کسی کی اوقات نہیں، نبی سے زیادہ کوئی سخی نہیں، نبی سے زیادہ کوئی مالدار بھی نہیں ہو سکتا تھا، جن کے پیچھے سونے چاندی کے پہاڑ چلنے کے لیے راضی ہو۔ ان کے لیے یہ بہت معمولی چیزیں تھیں،
اگر نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کے نکاح میں مولا علی کو دنیا کے سونے چاندی کے پہاڑ بھی عطا کر سکتے تھے، ہیرے جواہرات کے تاج جنت سے اتر کر مولا علی کے لیے آتے، لیکن نبی کا کام تعلیم امت ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا کہ امت وہاں تھک کر بیٹھ جائے، بلکہ اخیر بالکل اقدم 0 پوائنٹ پر عمل کر کے، یعنی پتھر کی چکی دے کر کے، بان کی چارپائی دے کر کے، چمڑے کا ایک مشق دے کر کے، بالکل 0 پوائنٹ پر عمل کر کے اور اپنی شہزادی کا، اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح فرما کر کے پیغمبر نے ایک اصول دے دیا کہ امت یہاں تک اگر پہنچ جائے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے پیغمبر کی سنت سمجھ کر کے فخر کرے، سنت پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کرے کہ ہم نے اگر اپنی بیٹی کو ایک جو ہے کھجوروں سے چھال کے بھرے ہوئے گدے بھی دیے تب بھی یہ کوئی ذلت کا کام نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کا یہ مقدس طریقہ ہے۔ تو اگر اوقات کے اعتبار سے دینے کی بات آتی تو نبی اس دنیا میں سب سے زیادہ دینے کے مستحق تھے۔ آج اوقات کے اعتبار سے ہی شادیاں ہوتی ہیں جن میں غریب غربا کو ایسے پیسا جاتا ہے، کیونکہ ایک مالدار کو دیکھ کر کے بھائی جہاں گاڑی 4 ویلر سجی ہو، سینکڑوں جوڑی کپڑے سجے ہوں اور دہیج کے انبار لگے ہوں، آدمی دیکھ کر کے آیا تو اسی اعتبار سے پھر دوسرے سے ڈیمانڈ بھی کر لیا کہ یار فلاں سے ہم کمزور ہے کیا، اس کے لڑکے سے ہمارا لڑکا بدصورت ہے کیا، ہمیں یہ چیزیں ملے گی تو ہم نکاح کریں گے۔ اس اصول کو ہم نے عام کرنا شروع کر دیا، اس کے نتیجے میں آج ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں دیکھنا نصیب ہوئی کہ جو شادی اسلام نے سب سے آسان کر کے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی تھی، آج اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بہت مہنگا کر دیا۔ اس لیے اب اگر 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایک باپ پسینے سے شرابور ہوتا ہے اور اسے جو ہے راتوں دن سوچتے ہوئے وہ نہیں تھکتا کہ آخر اب کیا کریں گے، ہم یہ چیزیں کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سماج میں ایک بیٹی کا نکاح کرنا بہت مشکل ہے، ہم 4 بیٹیوں کی رخصتی کیسے کریں گے؟ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ رحم مادر میں بچوں کا خون کرنے لگے، اسپتالوں میں بیٹیوں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ یہ نحوستیں سماج میں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ جسے رب نے دے دیا وہ اس قدر اس کا مس یوز کرتا ہے کہ ایک غریب دبنے لگتا ہے۔ اور تمہیں دینا ہی تھا، اسلام دینے سے منع نہیں کرتا، تم بند دروازوں سے اگر چھپ کر کے اپنی بیٹی کے لیے تم کچھ بھی کر دیتے تو وہ دینا منع نہیں تھا۔ یہ جو ریاکاری کر کے جو دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک غریب کی بیٹی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر آہیں بھرنے لگی، اور بہت سے ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ بیٹی نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیا اور جھول گئی۔ وہ بیٹی جس نے اپنے باپ سے کبھی چوڑی کا مطالبہ کیا تھا، غریب باپ چوڑی نہ لا سکا تو دوسرے دن اخبار میں نکلا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ آج سماج میں یہ چیز بہت کٹھن ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ قدم نہیں رکے تو آگے چل کر کے یہ نحوستیں اس قدر زور آور ہوگی کہ ہم اور آپ سانسیں بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ شادی کے نام کو سوچ کر کے آدمی کو اٹیک آ جائے گا کہ آخر ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ کھانوں کی سینکڑوں کی فرمائشوں کی لسٹ ہوتی ہے، سینکڑوں قسم کے کھانے ہونے چاہیے، فلاں فرائی ہے تو فلاں چکن ہے، یہ چیزیں ایک لسٹ بنائی جاتی ہے کہ ہمارے باراتیوں کے لیے اس کا انتظام کیا جائے، اگر اس میں کمی ہوئی تو بارات واپس آ جائے گی، یا اگر آپ پہلے ہی بتا دیں کہ اگر اس کی اوقات ہے تو آگے بات بڑھائی جائے، نہیں تو ہمارا آپ کا راستہ الگ ہے۔ یہ ساری نحوستیں پھیلتی جا رہی ہے۔ نبی نے جو اصول دیا تھا کہ ایک جو نکاح کا مسئلہ ہے، یہ عام طور پر پہلے اسلام سے پہلے جو عام طور پر نکاح کی ذمہ داری نہیں تھی، لوگ لاتے تھے اور ایسے چھوڑ دیتے تھے، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا تھا۔ پیغمبر نے اصول
دے دیا کہ تجھے بیٹا ہو کر کے بیٹی کے گھر جانا پڑے گا اور اسی کے چوکھٹ پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گواہ بنا کر کے تجھے اقرار کرنا ہوگا کہ آج سے اس بیٹی کے خرچے کپڑے کا تو ذمہ دار ہوگا، دوا علاج کا تو ذمہ دار ہوگا، اس کی سیکورٹی کا تو ذمہ دار ہوگا، اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کا تو ذمہ دار ہوگا۔ ایک بیٹا ہو کر کے جا کر بیٹی کے چوکھٹ پر بیٹھ کر کے یہ وعدہ کرے، جب یہ وعدہ قبول ہو جائے اور بیٹی بھی اقرار کر لے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، ہم راضی ہیں، تو اب اس کو ذمہ داری لینے کے بعد پھر اجازت دی جاتی ہے کہ اب عزت سے اسے اپنے چوکھٹ کا مہمان بنا، اب اسے عزت سے اپنے چوکھٹ پر لے کر جا، ساری چیزوں کی نگرانی کر، تیرے ذمے اس کی سیکورٹی بھی ہے، اس کا خرچ بھی ہے۔ نان و نفقہ جو نکاح میں کہا جاتا ہے کہ نان و نفقے کے ساتھ مہر قبول کیا، جو ہے علاوہ نان و نفقے کے اس مہر کو قبول کیا، یعنی مہر کی جو رقم ہے وہ خرچے میں داخل نہیں ہے، کپڑے میں داخل نہیں ہے، وہ تمام تر چیزیں آپ نے اقرار کر لی۔ اب اس کے بعد آپ آئے، اب اگر مکرتے ہیں تو جو گواہ بنے ہیں وہ بھی آپ کا گردن ناپیں گے، جو سماج ساتھ میں گیا تھا وہ بھی گردن ناپے گا، اور اس طریقے پر آپ قانوناً بھی مجرم قرار پائیں گے، شریعتاً بھی مجرم قرار پائیں گے۔ تو یہ جو استقبال کی تیاری ہوتی ہے وہ پیغمبر نے جو اصول دیا تھا آج سے 1450 برس پہلے ایک اصول قائم کیا تھا کہ بیٹی کا استقبال کیا جائے، بیٹی کو ایسے عام طور پر جو منڈیوں اور بازاروں میں خرید کر کے گلی کوچوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، مرنے پر مجبور کیا کرتے تھے، وہ اصول دنیا کے قدموں تلے روندے جاتے ہیں، اور اسلام دنیا کو صبح قیامت تک کے لیے ایک قانون دے کر کے جاتا ہے، ایک اصول دے کر کے جاتا ہے کہ بیٹے والے تیاری کریں، بیٹے والے آج نئے لباس پہنے، آج صحرے میں اس بیٹے کو سجایا جائے، آج گلابوں کی لڑیاں اس کے گلے میں ڈالی جائے، اس کے سر پہ صحرا سجایا جائے اور لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو۔ کہاں یہ جلوس چلا ہے، یہ سجاوٹ کون سی دکھ رہی ہے، تب پھر اسے بتایا جائے گا۔ 1450 برس پہلے پیغمبر نے ایک قانون دیا تھا کہ بیٹی والے آ کر کے بیٹے کے چوکھٹ پہ یہ قبول نامہ نہیں لیں گے، بلکہ تمہیں سج سور کر کے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کر کے بیٹی کے چوکھٹ کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ دنیا پوچھے گی کیا کرنے جا رہے ہو، تو تمہیں بتانا ہوگا ایک بیٹی کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، جسے زندہ دفن کیا جاتا تھا آج اس کا استقبال ہونے جا رہا ہے، جس بیٹی کو جینے کا حق چھینا گیا تھا سماج میں، اس بیٹی کو آج استقبال کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس بیٹی کی زندگی دو بھر کی جا رہی تھی آج اس بیٹی کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عورت کا نظریہ ایک طرف، اسلام کا قانون ایک طرف ہے۔ تو آج بیٹے والے پوری تیاری کے ساتھ، آج اگر گاڑی بھی جا رہی ہے وہ بھی بیٹی کے استقبال کے لیے ہے، آج دولہا بنا ہے وہ بھی بیٹی کے استقبال کے لیے ہے، باراتی چلے ہیں وہ بھی بیٹی کے استقبال کے لیے ہے۔ اس کے چوکھٹ پر پہنچ کر کے تم نے نبی کے تعریف و توصیف کی، اللہ کی حمد بیان کی، نعت نبی پڑھی گئی اور دعائیں کی گئی، خطبہ پڑھا گیا، قرآن کی آیت پڑھی گئی، برکتوں کی دعائیں کی گئی، نسلوں میں برکتوں کی دعائیں کی گئی۔ یہ تمام اصول اسلام نے جو ہمیں دے دیے ہیں انہی میں ہماری زندگی کی سلامتی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں سے ہٹتے ہیں صاحب اور نکاح کا مس یوز کرتے ہیں، اس قانون پر ہم اگر کیچڑ اچھالتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھو وہ نحوستیں پھر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی جو اسلام سے پہلے عرب میں گھوم رہی تھی، جو اسلام سے پہلے عرب میں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، یا تو اسے زندہ دفن کر دیتا تھا، اور یا تو اگر چپکے سے پرورش بھی ہوتی تھی کہیں کہیں تو وہ سماج میں منہ نہیں دکھاتا تھا۔ اگر پتا چل جاتا اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے،
سرداری چھین لی جاتی تھی، اور اگر وہ دفن کر دیتا تھا تو پورے بھرے سماج میں اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی تھی، اسے بلند جگہ پر بٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا مبارک ہو، اس نے 4 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ارے یہ تو اور مبارک بات کے لائق ہے، اس نے 9 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر فخر کیا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر نے ان جہالت کے قانون کو قدموں تلے رود کر کے دنیا کو ایک ایسا اجالا عطا کر دیا کہ آؤ ان گھناؤنے کرتوتوں پہ جو فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کے کالے قانون کو رود دو اور تم اٹھو استقبال کے لیے۔ کوئی پوچھے اب کیا کرنے جا رہے ہو تو بتا دینا، جس بیٹی کو تم منحوس کہتے تھے اسی بیٹی کو گلے لگانے جا رہا ہوں، اسی بیٹی کا استقبال کرنے جا رہا ہوں، اسی بیٹی کا آج یہ سارا سب کچھ جو بیٹوں کی طرف سے ہو رہا ہے یہ اسی استقبال کی تیاری ہے صاحب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ نئی نویلی دلہن گھر آئے، وہ مہمان تمہارے چوکھٹ پہ قدم رکھے تو اس کے پیروں کو دھل کر کے گھر کے کونے کونے میں چھڑکاؤ کر دینا، برکتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آخر کیوں؟ جس بیٹی کو گھر سے نکالنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے، آج تم نے اس بیٹی کو اپنے آنگن میں جگہ دی ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ اب اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اس شوہر کی ہے، اب اس کے پردے اور اس کے کھانے پینے خرچے کپڑے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اولادیں آ گئیں، جو ذمہ داری لے کر آیا تھا وہ تو بوڑھا ہو گیا، اب آگے کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو ذمہ داری لے کے آیا تھا وہ تو بوڑھا ہو گیا، نئی شادی کے 50 سال گزر گئے، اب اس کے گھٹنوں کا لعاب ختم ہو گیا، کمر ٹیڑھی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب وہ خود تو چارپائی پہ آ گیا۔ تو اب جو ذمہ داری لے کر کے آیا تھا پھر آگے یہ ذمہ داری نبھائے گا کون؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ تو چوکھٹ پہ بیٹھ کے ذمہ دار بن کے آیا تھا، سب کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا، تو اب اسے لقمہ کون دے گا؟ اس کے خرچے کا ذمہ دار کون بنے گا؟ یہ تو چارپائی پہ چلا گیا۔ تو سنو، اسلام نے وہاں سے دوسرا اصول دے دیا، کسی پل بھی اس بیٹی کے عزت کے لیے کوئی پل خالی نہیں رکھا گیا۔ جب ماں باپ کے گود میں تھی بشارت نبی نے دے دی تھی، جو 2 بیٹیاں پائے صحیح پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو تو وہ کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ نبی نے یہ بشارت دے دی، جس نے بیٹی کی پرورش کی اور اسے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو کل جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی سرکار جس کی ایک ہی بیٹی ہو، دریائے کرم جوش پر تھا، نبی نے ارشاد فرمایا جا اسے بھی وہی انعام دیا، یعنی اگر ایک بھی بیٹی ہے صحیح پرورش کر کے اچھے چوکھٹ تک بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بھی جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے کہ 2 انگلیاں۔ تو بیٹی تھی تو پلکوں پر بٹھائے رکھے ماں باپ، آنکھوں کا تارا سمجھے ماں باپ، آنگن کی زینت سمجھے ماں باپ، گھر کی چڑیا سمجھے ماں باپ، اس کی عزت و تکریم ایسے ہوتی رہی تو کہیں بہن کے روپ میں بھائی الگ پلکیں بچھائے ہیں، اس کی عزت و تکریم ہو رہی ہے تو بھائیوں کے ذریعے سے عزت، ماں باپ کے ذریعے سے عزت، اور پھر جب نکاح کا وقت آیا تو اب شوہر کے لیے وہ بشارت دی جا رہی ہے، وہ شوہر کے لیے بشارت دی جا رہی ہے، وہ شوہر لے کر کے آئے اگر اچھے سے اس کی رضا کا خیال رکھے، اس کی خوشنودی کا خیال رکھے اور عدل کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے تو صاحب اس کے لیے بھی بشارتیں موجود ہیں۔ تو اس کی نگرانی شوہر اپنی زندگی اپنی طاقت بھر کرتا رہا اور اب وہ بوڑھا ہو گیا، وہ بستر پہ پہنچ گیا تو اب اس کو اسلام نے تنہا نہیں چھوڑا، اس کے اولادوں کی جنت اس کے تلوے میں چھپا کر کے بتا دیا کہ اس بوڑھی ماں کی زندگی میں خدمت تو قیمتی
बेइज्जती है ही है। ये इतनी कि बेटियां घर से निकालने की चीज नहीं है, बेटियां दफन की जाने की चीज नहीं है, बल्कि इन बेटियों की इज्जत की जाए। इन बेटियों का तो वो मकाम रब ने अता कर दिया है कि नबी भी इन्हीं बेटियों की गोद में खेल करके आए हैं, पैगंबरों ने इन्हीं की गोदों में खेला है, इन्हीं के कोख में 9 महीने के अरसे गुजारे हैं। अगर हजरत मूसा खेले हैं तो वो गोद किसी और की नहीं, औरत की है। अगर जो है हजरत ईसा खेले हैं तो वो गोद किसी और की नहीं, वो औरत की है। यहाँ तक कि मुस्तफा अगर खेले हैं तो गोद किसी और की नहीं, वो हजरत आमिना खातून की है, जिसकी गोद में मुस्तफा जाने रहमत ने जो है अपनी जिंदगी के वो लम्हात देखे हैं, वो पल देखे हैं। यहाँ तक कि गौस भी उन्हीं की गोद में खेले, कुतुब भी उन्हीं की गोद में खेले, अब्दाल भी उन्हीं की गोद में खेले, लजबा सालिकीन भी उन्हीं की गोदों में खेले। वो मर्तबा, वो मकाम इस औरत को अता किया गया। तो शादी में जितने भी खुशी का एहतमाम होता है और खुशियां अपनी जगह पर है, हकीकत में शादियों में जिस खुशी का एहतमाम है वो एक बेटी का इस्तकबाल है। हाँ, इसलिए हम और आप इस पर गौर करें और सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा करें। हाँ, सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा करें। जिस दिन सुन्नत सुन्नत के तरीके पर अदा किया जाता रहा और किया जो है करने की कोशिश की जाती रही, याद रखो साहब, निकाह में वही बरकतें आज भी मौजूद हैं जिसका ऐलान बहुत पहले हो चुका है। हाँ, वो निकाह में बरकतें आज भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह वो बरकतें मिल के रहेंगी। शर्त ये है कि हम उन उसूलों पर चल करके इस महफिल का इनेकाद करें जिन उसूलों को इस्लाम ने हमें दिए हैं, जिस कानून को इस्लाम ने हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और निकाह को